اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم۔ اس کی ایک آیت کا تو لفظی یعنی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، باقی دو آیتوں کا ترجمہ باقی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، الذین نون کے ساتھ آتا ہے تو بہت سے لوگ مراد ہوتے ہیں، یعنی پلورل ہوتا ہے، اور اگر بغیر نون کے آتا ہے تو ایک مراد ہوتا ہے۔ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، ثم کے معنی پھر لا یتبعون، پیچھے نہیں لاتے۔ اتباع یتبعو کہتے ہیں کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، تو پھر پیچھے نہیں لاتے، مان فقو، اپنے خرچ کرنے کے بعد، من نہ احسان، ولا اذا، اور نہ ہی تکلیف، یعنی احسان کرنے، خرچ کرنے کے بعد احسان اور تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اذا کے معنی تکلیف۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں ہے کوئی ڈر، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، حزینہ یحزن، غمگین ہونا۔ قول معروف، یہاں تک کی تفسیر تو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ قول معروف، مناسب بات کہنا، قول کے معنی بات، معروف کے معنی اچھی بات، مناسب بات۔ ومغفرۃ، اور معذرت چاہنا، خیر، بہتر ہے، من صدقہ، صدقے سے، ایسی خیرات سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے آئے تکلیف دینا، تکلیف دہی یعنی تکلیف دینا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، حلیم، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ بردبار کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، غلط چیز کو ایک دم پکڑ نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 262 کی تفسیر تو ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی تھی، آیت نمبر 263 کی تفسیر باقی ہے۔ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ آیت نمبر 261 میں تو مال کے خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہوا، آیت نمبر 263 میں یہ بیان ہے کہ مال خرچ کرنے کے ساتھ دو کام نہیں کرنے چاہیے، نمبر ایک احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور نمبر دو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب آیت نمبر 63 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے نہیں، یا اگر ہے اور آپ دینا نہیں چاہتے، تو آپ بات صحیح کریں، بات نرم کریں، غریب کا، سامنے والے کا دل نہ دکھائیں، یہ بہتر ہے بمقابلے اس صورت کے کہ آپ پیسے دیں اور پھر سامنے والے کو تکلیف پہنچائیں۔ تو نہ دینا بہتر ہے دینے سے، شارٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ دینا بہتر ہے دینے سے۔ کب؟ جبکہ دینے کے اندر تو یہ بات ہو کہ بات اچھی ہو رہی ہو اور آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ کیا کروں، میرے پاس ہے نہیں، اور دینے کے اندر تکبر ہو اور سامنے والے کو تکلیف پہنچانا ہو، یہ نہ دینا بہتر ہوا دینے سے۔ ناداری کے وقت، یہ ناداری کہتے ہیں غریبی، یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے لفظ بڑھا کر بتلا دیا کہ جو آیت
کا اب حصہ بیان کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، یہ بتلایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ مناسب بات کہہ دینا، مناسب کسے کہتے ہیں؟ تو مناسب تو یہی نرم بات کہے، اس کو نہ جھڑکے، اور ایسی بات نہ کہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، یہی مناسب بات ہے۔ معروف ایسی بات جس کو لوگ بھی برا نہ سمجھے، جس کو شریعت بھی برا نہ سمجھے، یہ دو باتیں ہیں، شریعت بھی برا نہ سمجھتی ہو اور لوگ بھی اس کو برا نہ سمجھتے ہو۔ اور درگزر کر دینا، درگزر کر دینا یعنی اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کا جواب نہ دیں، اس پر غصہ نہ دکھائیں، اس کو نہ جھڑکیں، اس کے اوپر تنبیہ اور سختی نہ کریں، بلکہ درگزر کریں، یعنی اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو پھر آپ اس کو معاف کریں۔ تو یہ دو باتیں، مناسب بات کہنا اور درگزر کر دینا، بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ آزار کے معنی تکلیف، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی کے معنی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے صدقے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو غنی کا مطلب یہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ تمہارے مال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے سامنے بے نیازی تم مت دکھاؤ، اللہ بے نیاز ہے، اس کے سامنے تو جھکنا پڑے گا، اور اس کے سامنے تو منت اور سماجت کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ حلیم ہے، بردبار ہے۔ بردبار کا مطلب یہی کہ تم غلطی کرتے ہو، بعض مرتبہ قریب کو تم جھڑک دیتے ہو، بعض مرتبہ دینے کے بعد تکلیف بھی دے دیتے ہو اس کو، بعض مرتبہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، تمہارے اوپر وہ سختی نہیں کرتے جو تم دوسروں کے ساتھ سختی کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، تو اپنے اندر بردباری لیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پکڑ نہیں فرما رہے، لیکن تم نے غلطی کی اور معافی نہیں مانگی تو اس کی سزا تو ملے گی، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ملے گی۔ اس میں ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے، بالکل صاف نصیحت ہے، کہ غریب کو مت ڈانٹا جائے۔ بعض مرتبہ امیر آدمی غریب کو بھی بالکل اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہو، جیسے کہ وہ ان کا غلام ہو۔ ایسے ہی مدرسے کے لوگ اگر چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ معلوم نہیں کہ آپ کا کیا لوٹ کر لے جا رہے ہوں۔ حالانکہ اگر آپ کو محسوس ہو، دین کی ضرورت اگر کسی کو محسوس ہو، پھر معلوم ہوگا اس چندے کی کیا اہمیت ہے اور اس مدرسے کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ہی آپ کے سامنے فی الحال بول رہا ہوں، تو میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ مدرسے میں پڑھا ہے تبھی تو بول رہا ہوں، اگر مدرسے میں نہ پڑھتا تو یقیناً نہ ہم تفسیر پڑھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوتی، اور نہ تفسیر پڑھانے کی اور بولنے کی صلاحیت تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مسئلہ آپ کے یہاں انتقال ہو جائے تب آپ کو مسائل کی ضرورت پڑے گی، پیدائش ہو تب مسائل کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کوئی حقیقتاً دیندار ہے تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا بغیر مسئلے کے، بغیر شریعت کے۔ اور ظاہر ہے نہ آپ قرآن کھولیں گے آپ کو وہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث شریف کھولیں گے وہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء ہی مسائل بتاتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں مدرسوں سے، مدرسے ظاہری اعتبار سے چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، نہ وہ کسی کے چندے کے محتاج، نہ وہ علماء ہی کے محتاج ہیں اور نہ وہ عوام کے محتاج ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے مدرسے عوام لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے دین کی کتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے، یقیناً ان عوام کا احسان ہے۔ ہم علماء سب مانتے ہیں اس بات کو کہ عوام کا احسان ہے جو مدرسوں کی مدد اور تعاون کرتے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ نہ دیں تو ظاہری اعتبار سے مدرسے نہیں چلیں گے، ایسا ورنہ ہے نہیں حقیقت میں۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کے چندے کی ضرورت رکھتا، نہ وہ کسی کی صلاحیت کا محتاج ہے۔ دوسری بات، بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد آزار، اچھا درگزر کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر سامنے والے نے، چندہ کرنے والے نے یا کسی غریب نے یا کسی رشتہ دار کو آپ دیتے ہیں، ایسی بات آپ نے کہہ دی
تو اب آپ اس کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اس کی پکڑ مت کیجئے، یہ مت کہیے کہ اچھا تو وہی ہے جس کو ہم دیتے ہیں، آج تو ہمارے ہی خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت پارہ نمبر 18 میں نقل کیا ہے، امید ہے کہ ہم وہ واقعہ بھی پڑھیں گے۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ تہمت لگائی گئی منافق عبداللہ بن ابی کی طرف سے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے غلط کام کیا ہے، تو وہ مسئلہ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ نور میں، شروع کے دوسرا رکوع تو پورا اسی کے لیے ہے، تیسرا رکوع بھی اس میں اسی کو بیان کیا ہے۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو مال دیا کرتے تھے، اور اتفاق سے وہ شخص بھی اس طرف مائل ہو گیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں، اور بیٹی بھی عائشہ ہو، اور بیٹی بھی ام المؤمنین ہو، اور بیٹی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہو، صدیقہ ہو، جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے، ان پر کوئی الزام لگانے میں اگر خدا نخواستہ شریک ہو جاتا ہے تو باپ کا دل کیسے اس کو گوارا کرے گا دینے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دینا بند کر دیا تھا، بلکہ قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں دوں گا اس شخص کو، کیونکہ یہ میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، اور بات ٹھیک بھی تھی، کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں تھی، لیکن اعلیٰ درجہ یہ نہیں تھا۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ معاف کیجئے، اور جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں دیتے رہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں، تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ وسعت والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، تو وہ قسمیں مت کھائیں کہ ہم آگے خرچ نہیں کریں گے مسکینوں پر، غریبوں پر، مہاجروں پر اور اللہ کے راستے میں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر غریب ہمارے خلاف ورزی بھی کرتا ہے تو یہ سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے ہی بات پر بات یاد آ جاتی ہے، استاد بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھاتا ہے تو پڑھنے والوں سے غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، تو اللہ کے لیے معاف کر دینی چاہیے، لیکن پڑھنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں، پڑھانے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہزار درجہ بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اس یہ تو بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جس کے بعد آپ تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو آپ بھی بے نیاز بنیے، یعنی مخلوق سے نا امید ہو جائیے کہ مخلوق ہمیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، اس کے چکر میں مت پڑیے۔ حلیم ہے، بردبار ہے، آپ بھی بردبار بنیے۔ اگر کسی نے، سامنے والے نے، غریب نے کچھ کہہ دیا تو برداشت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے جب غریبوں کی بہت زیادہ ایک طرح کی تعریف سی ہوتی ہے کہ ان کو مت ڈانٹیے، ان کو یہ کریے، یہ کریے، تو مانگنے والوں کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، اچھی طریقے سے سنیے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا ملے جو مانگ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تک یہ بات پہنچا دے کہ جو آدمی جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے ایک دن کا، یعنی اسے پتا ہے آج میں کھانا کھا لوں گا، گھر والے بھی سب کھانا کھا لیں گے، اور بیماری وغیرہ کے جو دوائی ہیں وہ بھی کام ہو جائے گی آج کی، تو اب اگر وہ مانگتا ہے تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، شامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور مشہور مسئلہ ہے، سب کتابوں میں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مصیبت آ پڑے، آپریشن کرانا ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، لیکن عام نارمل حالات میں مانگنا حرام ہے۔ اب ذرا آپ دیکھ لیجئے، جب مانگنا حرام ہے تو ان جو پیشہ ور جنہوں نے اپنی عادتیں بنا رکھی ہیں مانگنے کی، اور جن کو لوگ اللہ والیاں اور اللہ والے کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟
اسی وجہ سے کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ یہ حلال مال کھانے لگ جائیں، بلکہ بس اسی طریقے سے زندگی بھر مانگتے ہی رہتے ہیں۔ رہی بات ان کو دینا چاہیے نہ دینا چاہیے، تو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اور بس مانگنے کی عادت بنا رکھی ہے تو اس کو مت دے، بلکہ بعض علماء نے اس کو دینا بھی ناجائز لکھا ہے۔ جب وہ اس کے لیے لینا جائز نہیں تو آپ بھی مت دیجیے اس کو، اور زکوٰۃ تو بالکل مت دیجیے، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اہم ہے، وہ تو جب تک کہ مکمل اطمینان نہ ہو آپ کو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو مت دیجیے۔ تو یہ گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں جو مانگنے والے یا مانگنے والی پھرتی رہتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، خاص طور سے زکوٰۃ کے مسئلے۔ اور اگر آپ کو اس کی حالت دیکھ کر دل یہ کہہ رہا نہیں اس کو ضرورت ہے، اگرچہ مانگ بھی رہا ہے لیکن اس کو ضرورت بھی ہے، تو آپ پھر یہ نیت کر کے دے دیں کہ اس کو ضرورت ہے، تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، فتاوی بن نوری ٹاؤن میں اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ خیرات کو ضائع کرنے والی چیزیں، دراصل یہ آگے کا تعلق، اس تفسیر کا تعلق آگے سے ہے، پہلے آگے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پہلے اس سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تفسیر عوام والی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر اصل ہے کہ آپ کو کتاب سے تفسیر پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو اور سمجھ میں آئے، اس وجہ سے یہ سب کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، کتاب آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور چند دنوں تک جب یہ پڑھ لیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر اب آگے آپ کتاب پڑھنے کی خود کوشش کر لیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے۔ یہ تو بات یقینی ہے کہ جو پڑھانے والا ہے کچھ جیسی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن سب نہ صحیح تو کچھ ہی صحیح، اس وجہ سے اس طریقے سے کتاب سے پڑھایا جاتا ہے اور ایک ایک لفظ پر بولا جاتا ہے، ورنہ تو عام طریقے سے بھی جس طریقے سے عوام میں تقریر ہوتی ہے اس طرح بھی بولنا، بلکہ اس طرح بولنا آسان رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، یا ایھا اے وہ لوگو، الذین جو کہ آمنو ایمان لا چکے ہو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنی خیراتوں کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر، الذی اس آدمی کی طرح، یعنی اس آدمی کا صدقہ بھی ضائع ہے، ینفقو جو کہ خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا، فمثلہ تو اس کا حال، یعنی جو آدمی ریاکاری کے ساتھ خرچہ کر رہا ہے، کمثل صفوان ایک چکنے چٹان کے حال کی طرح ہے۔ صفوان کہتے ہیں ایسے بڑے پتھر کو جو بالکل چکنا ہو، اور چکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس نہ اگی ہوئی ہو، علیہ تراب البتہ اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، ہوا چلتی ہے تو اس کے اوپر مٹی آ گئی ہے، فاصابہ وابل تو پس پہنچی اس کو موسلا دھار بارش، وابل بارش، عام بارش کو تو مطر کہتے ہیں اور موسلا دھار بارش کو وابل کہتے ہیں، تو اس چٹان پر بہت تیز بارش برسی، فترکہ تو چھوڑ دیا اس کو، یعنی بارش نے چٹان کو بنا دیا سلدن سپاٹ، یعنی جو مٹی تھی وہ سب اڑ کر بھاگ گئی، لا یقدرون یہ لوگ قادر نہیں ہے، یعنی جو یہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، علی شیئن کسی بھی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا تھا، یعنی صدقہ کرنے کے بعد جو ان کو آخرت میں ثواب ملا تھا، واللہ لا یہدی اور اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتے، القوم الکافرین نہ ماننے والوں کو۔ تو پہلے آپ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے۔
ترجمہ پڑھنا پھر آسان ہو. خیرات کو ضائع کرنے والی چیزیں: فقیر سے نرم بات کرنا. اچھا، بس اس کے خلاف جو لوگ صدقہ و خیرات دے کر سائل کو احسان میں دباتے ہیں یا کسی طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں یا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے خیرات کرتے ہیں تو سمجھو ان کی خیرات ضائع ہو جاتی ہے. اور اگر سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا اگر دینی سوال کرنے والا ہو اس کو بھی سائل ہی کہتے ہیں، اور اگر مانگنے والا ہو پیسے اس کو بھی سائل ہی کہتے ہیں. اور اگر سائل ایسے وقت میں کچھ طلب کرے جبکہ اپنے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو نرم لہجے میں کوئی مناسب جواب دے کر اسے واپس کر دیا جائے. تو یہ تو ہے اچھی بات کی تفسیر، یہ پچھلی آیت سے متعلق ہے، ابھی اس آیت کی تفسیر شروع نہیں ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. اور اگر سائل اس کے باوجود اصرار کرے یعنی بار بار مانگے یا بدتمیزی سے پیش آئے تو اس کو نہ الجھے اور نہ اپنے منہ سے کوئی سخت اور گندی بات کہے بلکہ درگزر اور معاف کر دے. اس کے بعد یہ ہے آیت ہم نے بھی پڑھی ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کے ثواب کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، جس طرح کے منافق لوگ دکھلاوے اور شہرت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہوئی کہ تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا. ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ کچھ ثواب دے دیں. جیسا کہ منافق آدمی یا کوئی بھی دوسرا آدمی دکھاوے کے لیے اگر مال خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بات دیکھی جاتی ہے کون میرے لیے کر رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، بس اللہ بچائے. وہ بار بار ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کام تو آدمی کر لیتا ہے لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا کس کے لیے ہو رہا ہے. منافق کے صدقہ و خیرات کو اللہ پاک نے ایک مثال سے واضح فرمایا ہے کہ ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی آ گئی ہے، اس پر کچھ گھاس پھوس جمع ہو گیا ہو، مٹی آئی تو ہلکا سا گھاس بھی آ گیا، یعنی مٹی کے بعد آیا ہے. تو وہ جو چکنا پتھر ہے وہ پہلے چکنا ہی پتھر تھا حقیقت میں، لیکن جب مٹی پڑی تو گھاس پھوس آ گیا. پھر جب زوردار بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، یعنی ہلکی سی مٹی تھی وہ تو ایک دم بھاگ جائے گی جب زوردار بارش برسے گی. بس اسی طرح جو شخص شہرت اور دکھلاوے یا دوسروں کو احسان میں دبانے کے لیے صدقہ دیتا ہے، بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں ہیں، یعنی جس طریقے سے وہ پتھر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پتھر کے اوپر گھاس ہے، پھوس ہے، مگر جب وہ خدا کے دربار میں حاضر ہوگا تو اپنے آپ کو نیکیوں سے بالکل خالی پائے گا، جس طرح کے وہ پتھر جس پر مٹی اور گھاس جمع ہوا تھا مگر تیز بارش سے سب ختم ہو گیا. اب یہاں پر یہ بات سمجھیے، یہ تو ہو گئی مثال. اب میں نے کہا تھا مثال کے بعد یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مثال کس مقصد سے بیان کی گئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے اس صدقے کو جو تم نے دکھانے کے لیے کیا ایسے ہی بس ہلکی سی اڑتا ہوا گرد و غبار اور مٹی سمجھو، ہلکی سی گھاس پھوس ہے جو لگ رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. دیکھیے مال خرچ کرنے کو یا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور کو بہت پہاڑ تک بنا دیتا ہوں، اور ایک طرف کہہ رہے کہ گھاس پھوس ہے. کیوں؟ وہ ایک کھجور تھی اللہ کے لیے اور یہ گھاس پھوس اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بس آدمی ظاہر میں کیا کرتا ہے، کسی نے 1000 روپے صدقے کیے، کسی نے 1,00,000 کیے، کسی نے 10 روپے کیے. 10 روپے والوں کو ہم کہیں گے یہ تو دینا ہی نہیں چاہتا، اور 1000 والوں کو کہیں گے کہ بہت سخی ہے. لیکن ہم تو یہ نہیں دیکھتے کون اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر اسی پر رہتی ہے، بس کون اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. اور یہ خرچ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، بار بار یہ بات آتی رہتی ہے ہر مسئلے کا میں بیان کر رہا ہوں. نعوذ باللہ اگر دکھانے کے لیے ہے تو پھر ہماری بھی پکڑ ہوگی. اللہ حفاظت. پھر جب زوردار بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے.
ایسے ہی جب تمہاری ریاکاری اس کے اوپر پڑی، ایسے ہی جب احسان جتلانا اور دکھلاوا اس گھاس پھوس پر صدقے پر پڑا تو وہ صدقہ سب صاف ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا مجھے اس کا بڑا ثواب ملے گا، حالانکہ پتہ لگے گا کہ وہ جو کچھ نے کمائی کی تھی یعنی صدقہ کیا تھا اس کا کچھ بھی نیکی اپنے ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ بس اسی طرح جو شخص، یہ تو ہو گیا نا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے جنت کا راستہ نہیں بتلائیں گے، کیونکہ کفر و نفاق کی وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوا، لہذا آخرت میں ثواب جمع بھی نہیں ہوا، تو اس کے بدلے جنت میں کیسے جا پائیں گے۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ نہیں بتلائیں گے، وہ اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے کفر کیا اور ریاکاری کی تو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، جب جنت میں نہ جانا نصیب نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو راستہ گویا کہ جنت کا دکھایا ہی نہیں گیا۔ اس آیت میں کچھ اور تفصیل بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔